ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، دیکھیں آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں نا اس کا نام تو سب کو آنا چاہیے نا، تو سارے مل کے بتائیں پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ سب نے پروگرام میں آخر تک رہنا ہے تو آپ سب کو اور ہم سب کو علم دین حاصل ہوگا۔ اس پروگرام میں اچھی نیتیں کر لیں، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے پروگرام دیکھوں گا اور ہم یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے بھی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن آپ سب نے اور ہم سب نے، آپ سب نے بھی اور آپ سب نے بھی، سب نے مل کر درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تو پڑھا، آئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ یار بچے ایک اور بار سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرکٹ سمبندھی سے لیکن ناظرین ہمیں روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور حدیث پاک جب ہم سنائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ کے سنائیں۔ اگر ہمیں یاد ہے تو ٹھیک ہے، اور ہم بعض بچے تو ترجمہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ سنا رہے ہیں، تو پیارے بچوں اگر ہم مفہوم کہہ دیں گے تو ٹھیک رہے گا نا کہ حدیث پاک کا اس طرح مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکے تو حدیث پاک ہمیں دیکھ کے سنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث پاک کی زیارت بھی ہوگی اور حدیث پاک ہم سنائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ پیارے بچے کس پروگرام میں بیٹھے ہیں؟ کس پروگرام میں؟ جی تو ہمارے اسلام پروگرام میں آپ نے حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو بہت ہی آسان ہے، تو اس کا کیا نام ہے؟ سب کی آواز نہیں آئی، کیا نام ہے؟ آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدی چلے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بھئی آواز سب کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آواز آئے گی تو ایکٹیو رہیں گے نا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ آواز سب کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ تین میں سے پہلا سوال ہے، وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنے کی برکت سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنے کی برکت سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک میں بات کریں گے، جو بات کریں گے۔ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چلے کے ناظرین سوال سنیے، سوال ہے وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنے کی برکت سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ ہے کلمہ تو کیا ہے کلمہ شہادت؟ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی خوب کامل وضو کرے پھر ان کلمات کو پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹیم بی سے سوال ہے، پیارے بچوں درود پاک میں پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیم بی سے سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق کتنے سال ثواب کی نیت سے اذان دینے والے کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے؟ سوال ہے حدیث پاک کے مطابق کتنے سال ثواب کی نیت سے اذان دینے والے کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے؟ آپشن لینا چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشنز سارے کہنے ایک بار مائک میں کہتے سارے آپشنز۔ آپشنز 7 سال، 8 سال، 9 سال۔ محمد علی بھائی کو مائک دیں۔ 7 سال۔ 60 7 7 جی 7 سال۔ 7 سال۔ 7 سال۔ کیا 7 سال؟ جہنم سے نجات مل جائے گی کیا اذان دینے والے کو۔ اذان دینے والے کو 7 سال تک جہنم سے نجات مل نہیں منہ، سوال یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کتنے سال ثواب کی نیت سے اذان دینے والے کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے، تو وہ کتنے سال ہیں؟ 7 سال۔ 7 سال۔ ان کا جواب، ان کا جواب یعنی میں آرام سے کہوں گا تو آپ لوگ تیز کہیں گے، ان کا جواب درست ہے، تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹیم ایسے سوال ہے، حدیث پاک میں کن لوگوں کے بارے میں یہ آیا قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ امام۔ امام۔ جی امام۔ امام۔ اذان دینے والے کی۔ اذان دینے والے۔ ابو الحسن بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ میں امام۔ جی اذان دینے والے کی۔ اذان دینے والے۔ اذان دینے والے کی۔ اذان دینے والے ووٹ کتنے ہیں؟ 3۔ اور امام والے 3۔ میں کہوں گا کہ اگر آپشن لینا چاہے تو آپشن لے لیں، کیونکہ آپ کے 3 ممبر کہہ رہے ہیں کہ امام اور 3 ممبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان دینے والے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ آپشن لے لیں۔ آپشن نہیں، چلے مائک دینا ہے، آپشن نہیں لینا چاہ رہے آپ؟ سب کے 3 ممبر کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ووٹ کر لیں لیکن آپشن نہیں۔ اچھا
اچھا 1 نمبر دے پھر آپ کو 1 نمبر بننا چاہیے نا پھر تو 3 بچوں نے کہا ہے 3 بچوں نے درست کہا ہے 3 بچوں نے غلط کہا ہے تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ 1 نمبر. ارے غصے سے نہیں دیکھنا, ہم یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے؟ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں بھائی, تو آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں اور 1 پوائنٹ آپ کو دے دیتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب جو ہے وہ ہے اذان دینے والوں کی. کیا ہے؟ جی ہاں, حدیث پاک میں ہے کہ اذان دینے والوں کی قیامت کے دن گردنیں بلند ہوں گی, گردنیں. جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اذان دینے والے ہیں ان کی قیامت کے دن گردنیں بلند ہوں گی. یار بچوں, گردنیں بلند ہونے کا مطلب ہے ان کی درجات بلند ہوں گے. ان کے درجات جی ان کے درجات بلند ہوں گے. ٹیم بی سے سوال ہے, کس عبادت کو جنت کی چابی کہتے ہیں؟ لبیک رضا بھائی کو مائک دیں. اذان. دوبارہ نماز. کیا ہوا, اچانک جھٹکا لگی؟ نہیں, دوبارہ سوال سنیں. کس عبادت کو جنت کی چابی کہتے ہیں؟ نماز جنت کی چابی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں, مائک میں بات کریں گے. نام کیا ہے؟ سہات. ارے فہد. جی فہد بھائی کیا جواب ہے اس کا؟ نماز. جی ہاں, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز جنت کی چابی ہے. ان کا جواب سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے, سردی کے موسم کی زیادہ ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ بعض بچے ہوتے ہیں سردی لگ رہی ہے, کمبل چھوڑنا پڑ رہا ہے, وضو کرنا ہے کیونکہ فجر کی نماز پڑھنی ہے, بعض بچوں کو سستیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ بڑوں کی بھی سستی ہو رہی ہوتی ہے. تو سستی کو تو بھگانا ہے نا, نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے؟ جی آپ بتائیں. فجر اور عشاء. کیا نماز ہے؟ فجر و عشاء ٹھنڈی ہیں. ٹھنڈ میں رات میں پڑھنے والی. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی کے موسم کی زیادہ ٹھنڈی نماز یہ ہے فجر اور عشاء. عشاء بھی آئے گی اس کے اندر؟ جی. عشاء میں ٹھنڈ ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. اچھا چلیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ فجر اور عشاء. ابو الحسن بھائی آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ بھی جواب بتائیں نا. ابو الحسن بھائی کو مائک دیں بھائی. فجر اور عشاء. پیارے بچوں, سوال یہ تھا سردی کے موسم کی زیادہ ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ تو وہ کون سی نماز ہے؟ فجر اور عشاء. یہ دونوں نمازیں سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہیں بھائی. پیارے بچوں, نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے, نمازوں کی بہت برکتیں ہیں. نماز کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اس حدیث پاک میں ٹھنڈی نمازوں سے مراد سردی کے موسم کی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. کون سی نماز؟ عشاء کی. تو اس طرح ان کا جواب ہے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے, ارکان اسلام میں سے کون سا رکن ہے جو دن میں 5 بار ادا کیا جاتا ہے؟ نماز. لبیک بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ ارکان اسلام سب کو یاد ہے؟ کون کون سے؟ نماز ارکان اسلام کس کس کو یاد ہے؟ جی علی بھائی کو مائک دے. چلیں, ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ حج. سب سے پہلا کون سا؟ نماز. چلیں اب ترتیب وائز نہیں ہے, نماز, حج, زکوٰۃ, روزہ اور کلمہ شہادت. ماشاء اللہ بھائی, آپ دونوں کا جواب, بلکہ تینوں کا جواب خوشی نہیں ہے کیا؟ خوشی ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہیں سارے مل کے. سبحان اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے, نماز کے کون سے رکن ٹھیک سے ادا نہ کرنے والے کے رزق میں کمی ہونے کا خطرہ ہے؟ اللہ اکبر. جی رکوع اور سجدہ. جی ہاں پیارے بچوں, بعض لوگ ہوتے ہیں قیام تو کرتے ہیں لیکن رکوع اور سجدے میں ڈائریکٹ رکوع میں گئے اور ڈائریکٹ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ سجدے میں. بعض بچے بھی اس طرح ہوتے ہیں, رکوع میں گئے ڈائریکٹ سجدے میں. تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کا جواب سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے, کون قیامت کے دن فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا؟ جی نمازیں چھوڑنے والے. جی ہاں پیارے بچوں, جو نماز چھوڑے گا وہ قیامت کے دن
فرعون، قارون، حامان، ربیع بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حساب آپ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. کیا نام ہے؟ حساب کتاب. ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں بھائی. سوال ہے 3+3 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ نے تھوڑی بتانا ہے. 3+3 کتنے ہوتے ہیں؟ اور جو جواب آئے گا نا، اس سے متعلق کوئی بات بھی بتانی ہوگی آپ لوگوں نے. تو کون آئیں گے آپ میں سے اس کے متعلق کوئی بات بتانے کے لیے؟ جی 6 ہوتے ہیں. 3+3 6 ہوتے ہیں. جی ہاں، آپ کا جواب ان کا جواب تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جی تشریف رکھے. 6 سے متعلق کوئی بات بتانی ہے؟ ابو الحسن بھائی گھبرا گئے آپ تو. 6 کے متعلق کوئی بات بتانے تو کس کو بلانا چاہیے؟ آ جائیں. جی 6 کے متعلق کوئی بات بتانی ہے آپ نے. نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے تو بتائیں نا. 6 کے متعلق کوئی بات بتانی ہے. بچوں کی نظریں ایک بچے کے اوپر ہے جو جواب تلاش کر رہے ہیں. 6 کے متعلق کوئی بات بتانی ہے. جی جی مائک دینا. 6 کے متعلق صلاۃ الاوابین کی رکعتیں. ہاں 6 ہوتی ہے نا، جو مغرب کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں 6، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین. تو اس طرح آپ کا جواب سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. 70+44 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 70+44 کتنے ہوتے ہیں؟ 70+44 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ لبیک بھی پتہ ہے؟ مائک لبیک بھی آپ کو معلوم ہے 70+44 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم. اچھا 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 8. 8 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ دونوں برابر ہوتے ہیں. کیوں 16 ہوتے ہیں؟ 16 ہوتے ہیں نا. چلیں بھائی، ہمارے بھائی نے جواب لگا دیا ہے. جی 70+44 کتنے ہوتے ہیں؟ 114. 114 ہوتے ہیں. آپ کا جواب تشریف رکھیں. سبحان اللہ. علی بھائی اس کے متعلق کوئی بات بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ 114 کے متعلق، 114 کے متعلق. لبیک بھائی کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو کہیں 5-3 کتنے ہوتے ہیں، آپ آ جائیں تو آپ بتا دیں گے. لبیک بھائی آپ سے مخاطب ہوں میں. 5-3 کتنے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو بلائے تو بتا دیں گے آپ؟ نہیں بتائیں گے؟ چلیں مرضی آپ کی. چلیں مائک دیں. قرآن پاک کی صورتیں. جی ہاں، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. آپ کا جواب دوبارہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم اے آ جائیں. ارے ابو الحسن بھی آپ کو بلانا تھا نا. چلیں آپ آ جائیں. نہیں آ جائیں. 10-7 کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی متعلق اس سے متعلق جو بات ہوگی نا تو آپ کو بلائیں گے. 10-7 کتنے ہوتے ہیں؟ 10-3 کتنے ہوتے ہیں؟ جی ووٹ کو میں پکڑ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، گھبرائیں نہیں آپ، بس جواب لگائیں. 3 ہوتے ہیں. چلے مائک دیں بھائی. چلے 3 ہوتے ہیں. آپ کا جواب ان کا جواب تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. تشریف رکھیں. جی نسبت کے لیے آپ آ جائیں. مائک آلریڈی میرے پاس موجود ہے، مائک دے دیں انہیں. 3 کے متعلق کوئی بات بتانی ہے؟ تھری کے متعلق کوئی بات بتانی ہے؟ لبیک بھائی آپ کی ٹیم کی باری آنے والی ہے.
اور آپ بھی اس ٹیم کے ممبر ہیں، کیا پتہ آپ کی باری آ جائے۔ لفظ جنت میں حروف یہ لگا رہے ہیں آپ۔ چلیں، لفظ جنت میں حروف، پیارے بچوں لفظ جنت میں کتنے حروف ہیں؟ جیم، نون اور تا، کتنے ہو گئے؟ 3 حروف۔ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کا جواب روح سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بی سے کون آ رہے ہیں؟ لبیک بھائی آ جائیں گے؟ چلیں آ جائیں۔ 5 - 3 کتنے ہوتے ہیں؟ لبیک بھائی نے کہا میں ہمت نہیں آؤں گا، میں آؤں گا۔ 5 - 3 کتنے ہوتے ہیں؟ جی 5 - 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 5 - 3 2 ہوتے ہیں۔ آپ کا جواب سبحان اللہ۔ 2 کے متعلق کوئی بات بتائیں، جلدی سے آ جائیں۔ 2 کے متعلق 5 - 3 2 ہوتے ہیں، 2 کے متعلق کوئی بات بتانی ہے۔ اور ہے جنتی، جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار وہ کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے، تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ چلے پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ٹیم اے سے دعا سنتے ہیں۔ آپ سنائیں، اللہ پاک سے بارش مانگنے کی دعا سنائیں۔ اللہم اسقنا اللہم اغثنا۔ اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا۔ ویری گڈ، جی آپ بتائیں۔ اللہم اسقنا اللہم اغثنا۔ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا۔ ان کا جواب سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے دعا سنتے ہیں۔ ستارہ ٹوٹتا دیکھے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ علی بھائی کو مائک دیں، محمد علی بھائی۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ جی پیارے بچے، جب ستارہ ٹوٹتے دیکھے تو یہ دعا پڑھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل۔